إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بے حد شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مبارک گھروں میں سے گھر میں اکٹھا اور جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا اور دین کی چند باتیں سیکھنے کی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو توفیق عطا کی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو کہی گئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حاضرین، جو آیتیں ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ دونوں آیت سورہ توبہ کی آیت ہیں. آیت کے سیاق سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ ہم آج آپ کے سامنے زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے. مال اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. اللہ تعالی نے مال بڑی نعمت ہے، مال کو بڑا نعمت بنایا ہے اور ہمیں اور آپ کو اس مال کا امانت دار بنایا ہے. یہ مال اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے جو انسانوں کے یا ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے جہاں مال کا تذکرہ کیا، مال کی نسبت اپنے جانب کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اور جو روزی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی روزی یہ کس کی جانب سے ملتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے. اس میں انسان کی عقل کا، اس کی کوشش کا، اس کی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ بات ایک دم کلیئر سمجھیے. یہ جو روزی ہے یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. شاعر کہتا ہے لو کانت الارزاق تجری علی الہجا، اگر روزیاں عقل مندی کی بنیاد کے اوپر تقسیم ہوتی ہلکنا اذن من جہلہن البہائم، تو یہ جو جانور ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، جنہوں نے کسی کالج سے ڈگری حاصل نہیں کی ہے، جن کے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی حرفت نہیں ہے، کوئی ٹیکنیکل ہینڈ نہیں ہے ان کے پاس، ان کو روزی ملتی ہے نہیں ملتی ہے؟ تو ان کو کون روزی دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ہمیں کون روزی دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے مالدار ہونا اسلام میں فضیلت کی بات ہے یا غریب ہونا اسلام میں فضیلت کی بات ہے؟ کون سی چیز فضیلت کی بات ہے بتائیے؟ مالدار ہونا کہ غریب ہونا؟
کچھ لوگ عام طور پہ ہم لوگوں میں جب یہ سنتے ہیں کہ غریب حضرات جو ہیں یہ مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جنت میں دیکھا تو اس میں اکثریت جو ہے غریبوں کی تھی، فقراء کی تھی، مساکین کی تھی، تو یہ سن کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ مالدار ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ مالدار ہونا اچھی بات ہے اور غریب ہونا یہ اچھی بات ہے، بولیے اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ بولیے نا، اچھی بات نہیں ہے، نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی سے پناہ طلب کی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر و اعوذ بک من الفقر، اے اللہ میں کفر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اے اللہ میں فقر سے پناہ چاہتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کفر اور فقر دونوں کو ایک ساتھ کیوں ملا دیا؟ ایک ساتھ کیوں دعا کی دونوں سے؟ کہا اے اللہ کفر سے پناہ چاہتا ہوں، یہ بات تو صحیح ہے، فقر سے پناہ چاہتا ہوں اسی جملے میں کہا، اور دونوں کو ملا کر کہا اس لیے کہ فقیری کبھی کبھی آدمی کو کفر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ انسان کا پیٹ جب خالی ہوتا ہے تو وہ گناہ کے بارے میں سوچتا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی تو ان کو جنت میں رکھا، آپ سب جانتے ہیں ہے نا، جنت میں رکھا، بلکہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے جنت جانے والے کون ہیں؟ تو کیا کہیے گا؟ کون ہے بولیے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے، جنتی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا۔ تو ابھی ان پہ روح نہیں ڈالی گئی تھی، پتلا مٹی کا اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، آپ سب جانتے ہیں۔ تو ابلیس جو ہے نا چکر کاٹتا تھا اس کے ارد گرد، پتلے کے ارد گرد دیکھتا تھا غور سے کہ ہے کیا چیز، یہ اللہ تعالیٰ بنانا کیا چاہ رہا ہے۔ تو ایک دن اس نے ٹھوکا، بجایا، تو ادھر ہاتھ پہ مارا تو یہ سولیڈ ہے، ادھر مارا سولیڈ ہے، سر پہ مارا یہ بھی سولیڈ ہے، پیٹ میں بجایا تو ٹھن ٹھن جیسے خالی گھڑا بجتا ہے اس طرح سے بجا۔ تو ابلیس نے اس وقت ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، کیا اسٹیٹمنٹ ہے اس کا سنیے۔ ابلیس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق بنانا چاہ رہا ہے لا یتمالک، جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھے گی۔ کیوں نہیں قابو رکھے گی؟ اس خالی جگہ کی وجہ سے۔ دنیا میں جتنی برائیاں ہیں آپ ان برائیوں کا پیچھا کر کے دیکھ لیجئے، اسباب ڈھونڈ کر کے دیکھیے، یہی ہے، مرڈر ہے، قتل ہے، دھوکہ ہے، یہاں تک کہ کوئی اپنے جسم کو بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے۔ لوگ اپنے فقروں کی فاقہ کی وجہ سے اپنے کلیجے کے ٹکڑے بچوں کو بیچ دیتے ہیں، سنے نہیں سنے ہیں؟ ماں اپنے بچے کو بیچ دیتی ہے، عورتیں یا بچیوں کو بیچ دیا کرتے ہیں لوگ، کیوں؟ فقر و فاقہ کے ڈر سے، غریبی کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ کیا دعا کی؟ اللہم انی اعوذ بک من الکفر و اعوذ بک من الفقر۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار تھے کہ غریب تھے؟ بولیے بھائی، غریب تھے کہ مالدار تھے؟ پھر ان حدیثوں کا کیا کہیے گا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مہینہ بیت جاتا تھا، 1 چاند 2 چاند 3 چاند ہم لوگ دیکھ لیتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھا کیا کھاتے تھے؟ کہا الاسودان، 2 کالی چیزیں، ایک کھجور اور دوسرا پانی۔ تب پھر غریب تھے یا مالدار تھے؟ پہلے یہ بولیے، غریب تھے ہے کہ نہیں؟ اصل میں ہم لوگوں کے سامنے یہ چیزیں اتنی بیان کر دی گئی ہیں کہ ہم لوگ نیگیٹو سوچنا شروع کر دیا ہم لوگوں نے مال کے تعلق سے۔ غریب نہیں تھے، اللہ کے رسول بہت مالدار تھے۔ سنیے، اور میں اس کا ثبوت دیتا ہوں ابھی آپ کے سامنے، بہت مالدار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مالدار تھے۔ ثبوت قرآن میں ہے، اللہ نے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو محتاج پایا، فَأَغْنَا، مالدار کر دیا۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ پھر یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں تھے، جو آتا تھا سب دے دیتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیا آپ نے کہ احد پہاڑ جو ہے اگر یہ بھی سونا بن جائے میرے سامنے، مال بن جائے، 1 رات بھی گزرنے نہیں دوں گا، میں بانٹ دوں گا،
محتاجوں میں غریبوں میں کیا کر دوں گا؟ تقسیم کر دوں گا. یہ حالت تھی. ایک مرتبہ بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا. ایک آدمی آیا سائل مانگنے والا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بکریاں. کہا یہ لو, یہ ساری بکریاں تمہاری ہیں. کہا پوری؟ کہا پوری, سب لے کر چلے جاؤ. اب وہ بکریوں کو ہکا رہا تھا اور پیچھے مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کہ کہیں ہو سکتا ہے پیچھے دیکھیں گے پھر بلا لیں گے اور کہیں گے کہ نہیں اتنا مت لے جاؤ, 10-12 لے جاؤ, ایسا کہہ سکتے ہیں. نہیں دیکھ رہا تھا. بکریوں کو ہکا کے لے گیا اور قوم کے یہاں جب پہنچا اپنی بستی کے باہر تو دہاڑے مار مار کے رونے لگا. کہا لوگو اسلام قبول کر لو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ اس کے بعد فقر و فاقہ کا کوئی خوف نہیں رہتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ہم لوگ حدیث سنتے ہیں, رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ آپ دونوں ہاتھوں سے لٹاتے تھے, گویا کہ آندھی چل رہی ہے تو اپنا دیتے تھے کہ دوسرے کا دیتے تھے؟ بھائی کوئی اپنا مال دے گا تبھی تو سخی کہلایا جائے گا. میں آپ سے مال لے کر کے دوسروں کو دوں گا تو آپ کہیے گا میں مالدار ہوں؟ بولیے بھائی, بات کو سمجھیے. جب فدق کا جو باغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا, صرف وہی باغ کروڑوں روپے کی پراپرٹی تھی اس زمانے میں. اور خیبر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو مہینے بھر کا خرچہ ایک ساتھ دے دیا کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ازواج مطہرات نے بھی وہ تربیت پائی تھی کہ اپنے لیے بچا کر کے کچھ بھی نہیں رکھتی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم بھیجا. کتنا؟ 12,000 درہم. کہا کہ ام المومنین آپ کے لیے ہے, آپ کے خرچے کے لیے ہے, آپ کی پاکٹ منی ہے, پرسنل اس کو خرچہ کیجئے گا آپ. مال آیا, ام المومنین نے بریرہ سے کہا جو خادمہ تھی گھر میں, کہا جاؤ مدینے میں اعلان کرا دو مال آیا ہے. اب بیٹھ گئیں بانٹنے کے لیے. کہا زوال سے پہلے بیٹھی تھی اور مغرب ہوتے سے پہلے پورا 1200 درہم تقسیم کر دیا اور کپڑا جھاڑ کر کے کھڑی ہو گئی. روزہ رکھی ہوئی تھی اس دن. بریرہ نے کہا کہ ہائے 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 یہ کیا کیا, کم سے کم 1-2 روپیہ بچا لیتے تو آپ بھی روزے سے ہیں ہم بھی روزے سے ہیں, گوشت خرید کے لاتے اور آج ہم لوگ گوشت کا افطار کر لیتے. کہا تم کو پہلے کہنا چاہیے تھا کہ گوشت کھانے کی خواہش ہے تو ہم تمہارے لیے 1 روپیہ 2 روپیہ بچا لیا کرتے. سب کچھ دے دیا, سب کچھ دے دیا, کچھ بھی اپنے لیے نہیں رکھا. کیوں؟ یہ تربیت تھی. ایک روز بکری ہدیہ میں آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا کہ بکری آیا تھا نا ہدیہ میں, کچھ ہے اس کا بچا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اگلا ران پسند ہے نا بکری کا, وہی بچا کے رکھا ہے, باقی سب دے دیا. کہا جو بچا کے رکھا ہے وہ جو ہے بیکار ہوا, اور جو تم نے دے دیا وہی تمہارے لیے باقی رہا, وہی ذخیرہ آخرت بنا. یہ تربیت دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک روز عصر کی نماز پڑھائی, اٹھے اور تیزی سے گھر کی طرف چلے گئے. صحابہ کرام کو تعجب ہوا, کاہے چلے گئے بھائی اتنی جلدی سے؟ ہر روز تو ایسا نہیں ہوتا تھا, بیٹھتے تھے تھوڑی دیر اور پھر واپس آ کر کے بیٹھے مصلی پہ. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا ایک ڈلی تھی سونے کی, گھر میں رکھ دیا تھا, بھول گئے تھے, نماز میں یاد آیا تو سوچا کہ کہیں پڑا نہ رہ جائے, اس کو صدقہ کر کے پھر ابھی آیا ہوں. یہ حالت تھی. تو آپ مالدار تھے, تو اس سے پتا چلا کہ مالدار ہونا کیا ہے. بولیے بھائی, یہ صوفی ازم نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مانگ چانگ کر کے موٹا چھوٹا کھا لو. یہ دوسروں کے یہاں ہے. راہب ہونا, سادھو ہونا, ہاں کمنڈل لے کر کے ادھر سے ادھر مانگتے رہنا, فضیلت کی بات ان کے یہاں ہوگی, ہمارے یہاں فضیلت کی بات یہ نہیں ہے. مالدار ہونا ہے لیکن جائز راستے سے, صحیح راستے سے, سودی کاروبار کر کے نہیں, کسی کا ڈکیتی کر کے نہیں, کسی کا لوٹ کے نہیں, کسی کا جو ہے جبرن کسی کے مال کے اوپر قبضہ کر کے نہیں, بلکہ جائز راستے سے مال کمانا یہ فضیلت کی بات ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے میں بھیجا. جا رہے تھے تو دعا کی. کیا دعا کی؟ کہا کہ یغنمک اللہ واعطاک اللہ مالا, اللہ تعالیٰ تم کو یغنمک اللہ ویسلمک, یہ دعا کی, اللہ تعالیٰ تم کو مال غنیمت سے نوازے اور تم کو صحیح سلامت رکھے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس لیے تو اسلام نہیں قبول کیے ہیں کہ ہم کو مال ملے, آپ مال کی دعا دے رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا نعم الرجل الصالح,
نعم المال الصالح للرجل الصالح، سب سے بہترین مال وہ ہے جو نیک اور صالح آدمی کے پاس ہو. یعنی اسلام کا مزاج اور اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ مال نیک آدمی کے پاس ہونا چاہیے. کیپٹل پہ قبضہ کس کا ہونا چاہیے؟ بولیے بھائی، نیک لوگوں کا قبضہ ہونا چاہیے. اگر نیک لوگوں کا قبضہ ہوگا کیپٹل کے اوپر، پونجی کے اوپر، دولت کے اوپر، تو خیر کا کام کریں گے، مسجدیں بنوائیں گے، مدرسے بنائیں گے، نیکی کے کام کریں گے، غریبوں، مسکینوں، فقیروں، بیواؤں، یتیموں کی دیکھ ریکھ کریں گے. لیکن اگر یہی بے ایمان لوگوں کے پاس مال ہو جائے تو مال کے اوپر کنڈلی مار کے بیٹھ جائیں گے، کسی کو نہیں دیں گے، 1 روپیہ نہیں دیں گے، ہے کہ نہیں جی. اسی طرح سے ایک اور بات دیکھیے مال کے بارے میں. مال برا نہیں ہے بھائی فی نفس ہی. مال کا فتنہ ہے، جیسے فقیری کا فتنہ ہے ویسی مال کا بھی فتنہ ہے. اب ایک جگہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی بڑے خوبصورت، جوان، موٹے، تازے گزر رہے تھے سامنے سے. صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ کاش یہ ہم لوگوں کے ساتھ جہاد میں نکلتے تو کتنا فائدہ ہوتا. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھیے، کہا کہ لو خرج یسعى لأبوین شیخین کبیرین فہو فی سبیل اللہ. کہا یہ اگر اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ گھر میں اس کے جو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کے لقمے کا انتظام کرے گا، محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے. کہا لو خرج یسعى لأطفالین صغیرین فہو فی سبیل اللہ. اگر چھوٹے بچوں کی پرورش اور ان کی غذا کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ہے. تو مال یہ برا نہیں ہے، مال کمانا چاہیے. اور مال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطیہ میں سے، اس کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے. اللہ نے جو مال ہمیں دیا ہے اس مال میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حصہ بھی مقرر کیا ہے. یہ مال کس کا ہے؟ غریبوں. یہ مال غریبوں کا ہے. جو مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس مال میں ایک حصہ غریبوں کا اس نے رکھا ہے، اسی نے متعین کیا ہے. مال کے وہ مالک ہیں، ہمارے پاس امانت کے طور پہ ان کا مال رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، کنز کر کے، کنز مانے جمع کر کے رکھنا، یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچہ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے. کیسے عذاب علیم؟ کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جب ان کے سونے اور چاندی کو جہنم کے آگ میں گرم کر دیا جائے گا، فتقوی بها جباہہم، ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، وجنوبہم، ان کے پہلو کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ چیز ہے جس کو تم اپنے لیے دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو کچھ تم جمع کرتے تھے اس کا مزہ چکھو، اس کا مزہ چکھو. اچھا، اب یہاں ایک سوال ہے کہ پیشانی داغے گا، پھر پہلو داغے گا، پھر پیٹھ کا کو داغے گا؟ پورے جسم کو ڈائریکٹ جلا دینا چاہیے. لیکن یہ 3 چیزوں کو خاص کیوں کیا؟ کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ حکمت ہے کہ جو کنجوس ہوگا اس سے پہلے مال مانگیے گا تو اس کے پیشانی میں پہلے بل پڑ جائے گا، سب سے پہلا ریئیکشن وہیں دیکھنے کو ملے گا، چہرہ اس کا بگڑ جائے گا جیسے پیسہ مانگیے گا اس سے. اور پھر اگر مانگیے گا تو پہلو دکھا دے گا، ادھر بات کر رہے ہیں تو ایسا گھوم جائے گا، آپ کی طرف نہیں رہے گا، نظر سے نظر نہیں ملائے گا، اور زیادہ اگر بات ہوگی تو پیٹ دکھا کر کے وہاں سے بھاگ جائے گا. تو جس طرح دنیا میں وہ ریئیکٹ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں اس کی سزا ویسے ہی دے گا. پہلے پیشانی پہ بل پڑتا تھا کنجوسی کا، کہ اسی کو داغ دیں گے پہلے، پھر پہلو دکھاتا تھا غریب کو، مسکین کو، کہ پہلو داغیں گے، اور اس کے بعد پیٹ دکھا کے بھاگتا تھا تو اس کے پیٹ کو داغ دیں گے. الجزاء من جنس العمل، آدمی کا عمل جیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سزا کا انتظام بھی اس کو اسی طرح سے کر کے رکھا ہے. اب آئیے وہ کون سے مال ہیں جس میں زکوٰۃ ہم کو دینا ہے؟ تو دیکھیے زکوٰۃ میں بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام مانے مویشی جانور، گائے ہے کسی کے پاس، اسی طریقے سے کسی کے پاس جو ہے بکری ہے، اور جو پالتو جانور ہیں اگر وہ ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہے. اس سب میں تحدید ہے، لیکن اس تفصیل میں ہم آپ کو لے کر نہیں جائیں گے کیونکہ وقت شارٹ ہے.
ہم صرف مال بتا رہے ہیں، مال کو دیکھیے. اس کے بعد سونے اور چاندی میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. اور سامان تجارت میں اس میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. اور کھیتی باڑی میں زکوٰۃ ہے. کھیتی باڑی، اور کھیتی باڑی میں وہ کھیتی باڑی جس کو ہم جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں. کھیرا ہے، گاجر ہے، پیاز ہے، آلو ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ اسٹور کیے جانے والی چیز نہیں ہے. دانا جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، جو ہے، مکئی ہے، چنا ہے، باجرہ ہے، اس طرح کی کھیتیاں جو ہوتی ہیں تو اس کا ایک مقررہ نصاب ہے. اس نصاب کو اگر پہنچے تو زکوٰۃ آپ کو نکالنا پڑے گا. یہاں بیسیکلی طور پر ہم جو بات کریں گے وہ سونا، چاندی، سامان تجارت، اور اسی طریقے سے جو ہے سامان تجارت کے اوپر اور سونے اور چاندی کے اوپر اور کیش کے اوپر، نقدی کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. چلیے پہلے سونا اور چاندی کو سمجھتے ہیں. سونا یا چاندی چاہے ہمارے پاس بسکٹ کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہو، جس کسی شکل میں ہو، اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے اور سال بیت رہا ہے، دو چیز، ایک نصاب کو پہنچنا، ایک سال کا بیت جانا، یہ دونوں چیز اگر ہو رہا ہے تو اس کے اوپر ہمیں زکوٰۃ دینا پڑے گا. سونا اور چاندی، پھر سے ایک مرتبہ سنیے گا، چاہے وہ بسکٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ اینٹ کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، سکہ ہو، برتن ہو، پلیٹ ہو، چمچ ہو، گلاس ہو، کچھ بھی ہو، یا کنگن ہو، ہار ہو، نیکلس ہو، کمر بند ہو، کان میں پہننے والا ہو، ناک میں پہننے والا ہو، کچھ بھی ہو، سونے اور چاندی اگر ہے اور وہ نصاب کو پہنچا ہے اور سال اس کے اوپر بیت چکا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہم کو نکالنی پڑے گی. دلیل اس کی کیا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ایک خاتون میرے گھر میں آئیں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی، خاتون کے ساتھ، اور اس کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے موٹے کنگن تھے خاتون کے ہاتھ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو اس کی زکوٰۃ نکالتی ہے؟ خاتون سے پوچھا تو خاتون نے کہا نہیں، میں نہیں نکالتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارے بچی کو آگ کے دو کنگن پہنا دے؟ یہ پسند ہے؟ کہا نہیں. فوراً اس خاتون نے اپنے بچی کے ہاتھ سے دونوں کنگن اتارے اور اتار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا دیا. کہا ہما للہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، آپ جیسا چاہیے ویسا اس کو خرچ کر دیجیے. لہذا ان لوگوں کے کہنے پر مت آئیے گا جو یہ کہتے ہیں کہ زیورات کے اوپر زکوٰۃ، پہننے کے اور استعمال کرنے کے زیورات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. خاتون پہنی ہوئی تھی زیور اور اس کے جانب اشارہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. تو اگر زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کائے کو پوچھا کہ اس کی زکوٰۃ دیتی ہو یا نہیں دیتی ہو؟ سمجھے بات؟ سمجھے نہیں سمجھے بھائی؟ کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ ہے دونوں پر ہے زکوٰۃ. اب آئیے دونوں کا نصاب سمجھیے. سونا اگر 85 گرام، 85 گرام، 80 پر 5 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے، چاہے کسی فارم میں ہو، سال بیت گیا، اور سال میں یہ انگریزی مہینہ نہیں، عربی تاریخ کا سال اگر وہ بیت گیا تو اس پر ہم کو 2.5% زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. کتنی؟ 2.5%. سونا ہے تو اصل سونے سے ہی زکوٰۃ نکلے گی، یہ اصل ہے. مثال کے طور پہ اگر سونا ہے کسی کے پاس 100 گرام تو اب وہ زکوٰۃ نکالے تو ایک انگوٹھی نکال دے اس میں. اور اس میں آسانی ہے، اگر انگوٹھی ایک کم کر دیے تو کیا ہوتا، ایک وقت آئے گا کہ نصاب کم ہو جائے گا، آپ کو نہیں نکالنا پڑے گا. ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ سونا ہم ویسے ہی رکھے رہتے ہیں، کیش سے زکوٰۃ نکالتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سونا جو کا تو رہتا ہے اور زکوٰۃ ہر سال اس کے اوپر لگتی چلی جاتی ہے. تو اگر کوئی آدمی سونے سے چاہے، اب خواتین پوچھتی ہیں سوال، یہاں دیکھیے ایک ایک مسئلہ کلیئر کرتے ہوئے چلیے کہ سونا میرے پاس ہے، ہم تو کماتے نہیں ہیں، ہم اپنے گھر میں ہیں، اور شوہر جو ہیں وہ کماتے ہیں. تو شوہر اگر خاتون کے سونے کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو یہ شوہر کا احسان ہے بیوی کے اوپر، ورنہ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے وہ زکوٰۃ نکالنا، کیونکہ وہ مال شوہر کا نہیں ہے، وہ کس کا ہے؟ خاتون کا ہے، جو اپنے میکہ سے وہ لائی ہے وہ بھی، اور جو شوہر سے خریدوائی ہے وہ بھی، کیونکہ شوہر نے اس کو دے دیا ہے، وہ اس کا ہدیہ ہے. اس کی مالکہ کون ہے؟ بیوی ہے. تو اب خواتین ایسے میں زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں.
कहा हमारे पास तो कैश नहीं है। नहीं, एक अंगूठी, एक कंगन, कान की बाली कम कीजिए आप और ज़कात निकालिए। ज़कात निकालनी पड़ेगी। अगर शौहर देते हैं तो चलिए उनका एहसान है, नहीं देते हैं तो आपको इस तरह से ज़कात देनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। चलिए, सोने का हो गया क्लियर। अब आइए चांदी। चांदी में किसी भी शक्ल का में हो चांदी, 595 ग्राम चांदी, कितना? 590 पर 5 ग्राम चांदी अगर किसी आदमी के पास है और साल बीत गया, चांद का साल, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, ये बीत गया, तो अब उसके ऊपर 2.5% ज़कात है। असल ज़कात चांदी से ही निकलेगी, लेकिन अगर कैश में कोई आदमी निकालना चाहता है तो निकाल लेगा। हो गई बात इतनी। चलिए, किसी के पास जो है 500 ग्राम चांदी है और 10 ग्राम सोना है, तो क्या सोना और चांदी को मिक्स करके ज़कात निकाल देंगे? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। नहीं निकालेंगे। सोना अलग है। अगर सोना 80 ग्राम है किसी के पास और चांदी किसी के पास 500 ग्राम है, ज़कात नहीं निकलेगा। सीधी सी बात, न चांदी में न सोना में। लेकिन मसला कहां होता है? होता है कि हमारे पास 500 ग्राम चांदी है और 80 ग्राम सोना है, ठीक है, दोनों निसाब को नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन 10 लाख रुपया कैश भी है। 10 लाख रुपया कैश भी है। एक मिसाल दे रहा हूं ताकि बात समझिएगा। तो अब इस कैश को या तो आप सोने से मिलाइए या आप चांदी से मिलाइए। उलमा कहते हैं दोनों में इख्तियार है, जो गरीब के लिए, फकीर के लिए ज्यादा फायदेमंद हो उससे मिला दीजिए। तो 500 ग्राम जो चांदी है उसको लीजिए और इधर 10 लाख रुपया है, इसको मिला दिया। मिला देने ज़कात निसाब पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तब रहा कि इस पैसे में साल बीतना चाहिए। जो 10 लाख रुपया है इसमें भी साल बीतना चाहिए। आज अगर आया है पैसा हमारे पास तो आज उस पर ज़कात नहीं निकलेगी। समझ रहे हैं? 1 साल से मेरे पास पैसा स्टॉक हमारे अलमारी में या जहां हम पैसा सेव रखते हैं वहां रखा हुआ है, तो अब ऐसी सूरत में निकालेंगे। या तो सोना से मिलाइए या चांदी से मिलाइए। समझ गए दोनों को? इतना मामला क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलिए, हो गया। अब चलिए सामान्य तिजारत पे आइए। सामान्य तिजारत में वो चीज जिसकी ऐसे ही ज़कात नहीं है, अगर वो सामान्य तिजारत बन जाए तो ज़कात है। मसलन आपके पास प्रॉपर्टी की जमीन है, उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन जमीन के कारोबारी हैं आप, जमीन खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उस जमीन के ऊपर क्या है? ज़कात है। मैं घर का मालिक हूं, शहर में 3 घर है मेरे, मसलन, अल्लाह करे कि हो जाए, कहिए आमीन। हाँ तो किसी के 3 घर हैं शहर में है, अब तीनों घर में वो रहता है, उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन हम घर बनाते बेचते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं बेचते हैं, फ्लैट बनाते हैं बेचते हैं, तो उस पर क्या है? ज़कात है। देखा, सामान्य तिजारत बन गया तो ज़कात। मेरे पास 3 गाड़ी है, मर्सिडीज, अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं? अब उस पर ज़कात नहीं है, हम तीनों पे सवारी करते हैं, चढ़ते हैं, कारोबार करते हैं, दुकान जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ज़कात नहीं है। लेकिन मेरे पास 3 गाड़ी है, हम किराए पर लगाते हैं गाड़ियां, भाड़ा मांगने वाले जो आते हैं उनको देते हैं, वो जाते हैं और किराया हमको देते हैं। तो अगर किराया खर्चा निकाल करके, ड्राइवर को देकर, गाड़ी का मेंटेनेंस निकाल करके, सब कुछ निकाल करके इतना बच जाता है कि साल बीत गया उस पर और 595 ग्राम चांदी खरीदने के बराबर पैसा बच गया, तो उस पर क्या होगा? ज़कात निकलेगा। इसी तरह से 3 घर है मेरे, तीनों घर को हम यूज नहीं करके एक घर में रहते हैं, बाकी 2 घर को किराए पे दिया हुआ है। अगर किराए की रकम इतनी आ रही है कि मेरा खर्चा, मेंटेनेंस सब निकाल करके साल भर 595 ग्राम चांदी खरीदने के बराबर पैसा बच गया, तो उसमें हमको ज़कात देनी है। समझ गए? इसी तरह से हम कारोबारी हैं, चाहे किसी चीज का, लोहे का कारोबारी कर रहे हैं या सोने का, चांदी का, पत्थर का, हीरे का, किसी भी चीज का। हीरे में ज़कात नहीं है भाई। अगर किसी खातून के पास हीरा है, 10 करोड़ का भी हीरा है, उसमें ज़कात नहीं है, ये जान लीजिएगा। ये सब शरीयत की आसानी है, देखिए। लेकिन अगर वही कोई हीरे का कारोबारी है तो उसको ज़कात देना पड़ेगा। लोहे में ज़कात नहीं है, लेकिन कोई आदमी लोहे का कारोबारी है तो उसके ऊपर
زکات دینا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اب اگر اسکراپ کا کوئی آدمی کام کرتا ہے، موٹر پارٹس کی ہماری دکان ہے، اور تو اس پہ سال بیت گیا، تو ہم دیکھیں گے کہ دکان میں کتنا مال پڑا ہوا ہے ابھی، اس کو دیکھیں گے، حساب لگائیں گے باضابطہ، اسے اندازہ نہیں، حساب ایک ایک سوئی، ایک ایک راڈ، ایک ایک چیز اٹھا کر کے حساب لگائیں گے. اب یہ دیکھیں گے. اب اس کے بعد کاروبار ہے تو مارکیٹ میں بھی کچھ پیسے پھنسے ہوں گے، تو جو پیسہ مارکیٹ میں ہے وہ، اور جو کیش ہے میرے پاس وہ، اور جو میرے دکان میں اسٹاک ہے وہ، ان تینوں کو ملا کر کے اگر 595 گرام چاندی خریدنے کے برابر روپیہ پہنچ جاتا ہے تو اس پر 2.5% ہم کو زکات نکالنی ہے. آ گئی بات؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. اب ہم کہیں کہ مولوی صاحب میرے پاس ہے 595 گرام چاندی خریدنے کے برابر پیسہ، لیکن ہمارا مارکیٹ میں 5 لاکھ روپیہ قرضہ بھی ہے، ہم دوسرے کا قرض دار ہیں، تو کیا قرضہ والا زکات نکالے گا یا نہیں نکالے گا؟ بولیے جلدی. ہاں، نکالے گا نہیں نکالے گا؟ نکالے گا. کیوں؟ اگر قرضے کی فکر ہے آپ کو تو یہ پیسہ اسٹاک کا ہے کیا، اس کو کیوں نہیں دے دیا پہلے قرضے والے کو؟ دے دیجئے. جب دے دیجئے گا قرضے والے کو تو خود بخود آپ کا پیسہ کم ہو جائے گا. اب قرضہ والے کو دے بھی نہیں رہے ہیں اور اسلام سے خالی بینیفٹ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم قرض دار ہیں تو ہم زکات نہیں نکالیں گے. ایسا آدمی زکات کی چوری کرنے والا ہے، نہیں چلے گا معاملہ. سال بھر بیت گیا، قرضہ ادا نہیں کیا، اور ابھی جب زکات نکالنے کی باری آئی تو کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے پاس قرضہ ہے. تو قرضہ ہے تو دیا کہے نہیں؟ اتنا مال کیسے اسٹاک ہوا آپ کے پاس؟ دینا چاہیے نا. جیسے سہولت ہوئی قرضدار کو پیسہ دے دینا چاہیے آپ کو اسی وقت. آ رہی بات سمجھ میں یا نہیں؟ اچھی بات ہے. یہ تو ہم قرضدار ہوئے تو بات تھی، ہمارا کوئی لے کے گیا ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ تو علماء نے اس کی 2 شکل بتائی ہے. ایک تو یہ کہ قرضہ مانگنے والا آپ کے پاس آیا اور کہا کہ بھائی ہم غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ہم کو قرضہ دو. آپ نے اس کو قرضہ دے دیا، کہا کہ گیا تھا کہ 1 سال میں دے دیں گے. 1 سال کیا 10 سال ہو گیا ابھی تک نہیں دیتا ہے، اور دے گا کہ نہیں دے گا یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ڈوبا جائے گا. تو اب وہ اس پیسے پہ زکات نہیں ہے، اس پیسے پہ زکات نہیں ہے. لیکن جب دے گا، 1 سال کہا کے گیا تھا، 15 سال کے بعد آیا اور کہا کہ السلام علیکم بھائی صاحب یہ لیجیے آپ کا پیسہ، قرضہ جو لیا تھا ہم آج چکا رہے ہیں. اسی وقت جیسے آپ نے پیسہ پکڑا اسی وقت 2.5% حساب کر کے اس کا زکات فوراً نکالیے. پھر سال کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے بات کو؟ لیکن اس بیچ میں نکالنے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ کسی کو آپ نے قرضہ دیا اور مالدار ہے وہ آدمی، جب مانگیں گے تب لا کے پیسہ دے دے گا، ابھی مانگیں گے ابھی لا کے دے دے گا، تو اب اس کی زکات ہم کو نکالنی پڑے گی. گویا کہ وہ میرا مال ہے، سیفٹی کے لیے یا کسی سیف جگہ میں جا کر کے وہ پیسہ رکھا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ سمجھے نہیں سمجھے بات کو؟ جی. زکات کے لیے ملکیت کا ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ ماں باپ آج کل کے مہنگائی اور گرانی کے زمانے میں بچیوں کو دینے کے لیے پہلے سے سونا خرید کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ تو بچیوں کے لیے ہم رکھے ہیں، یہ بڑی بچی کے لیے، چھوٹی بچی کے لیے، اس بچی کے لیے. تو کیا بچیاں مالک ہیں اس کے؟ ہاں، نام صرف دیا ہوا ہے. جیسے ایک آدمی بہت بڑا پراپرٹی والا ہے تو اپنے بال بچوں کے نام سے بھی پراپرٹی لیتا ہے تاکہ جائیداد مختلف ناموں سے رہے، ایک نام سے نہ رہے. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوا کہ کل باپ مر گیا تو بڑا بھائی کہے گا کہ ابا نے میرے نام سے یہ زمین لی تھی وہ میرا ہو گیا، چھوٹا کہے گا ابا نے میرے نام سے یہ زمین لی تھی یہ میرا ہو گیا. ایسا چلے گا؟ نہیں چلے گا، بالکل نہیں. ابا نے کیوں لی تھی تمہارے نام سے؟ تم کو دینے کے لیے تھوڑی، تاکہ پراپرٹی بڑھ جائے، کئی نام سے رہے. تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے، ماں باپ ہی گارجین ہیں، انہی کو زکات نکالنی پڑے گی. چلیے یہ اتنے مسئلے جان لینے کے بعد اب آئیے جب زکات نکلے گی تو ہم دیں گے کس کو؟ یہ ہے سوال. تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا اور مصارف زکات بتا دیے. وہ کتنے ہیں؟ 8 ہیں. انما الصدقات، اللہ کہتا ہے کہ صدقہ، صدقہ مانے زکات، صدقہ مانے زکات، یہاں زکات مراد ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکات فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے. اب فقیر کون اور مسکین کون؟ دونوں تو ایک ہی لفظ ہے، پھر کیسے سمجھیں گے اس کو؟ فقیر
مانگتا ہے اور مسکین نہیں مانگتا ہے. اور بولیے یہ فرق علماء نے کیا ہے، لیکن یہ دقیق فرق نہیں ہے. دقیق فرق کیا ہے فقیر اور مسکین میں؟ دیکھیے، فقیر وہ ہے جو نتھنگ ہو، اس کا کچھ بھی نہیں ہے. دلیل، مہاجرین جب اپنے گھر بار کو مکہ سے چھوڑ کر کے مدینہ آئے تھے تو اللہ نے کہا للفقراء المہاجرین، مہاجرین کے وہ فقیر لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ مکہ چھوڑ کے خالی ہاتھ آئے تھے مدینہ ہجرت کر کے، آپ لوگ جانتے ہیں. تو ان خالی ہاتھ صحابہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقیر کہا، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھا. اور فقیر کون ہے؟ جس کے پاس سم تھنگ تو ہے لیکن اس کے جائز ضرورت کے لیے وہ کافی نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ایک آدمی 50,000 بھی کما رہا ہے آج کل کے زمانے میں، اور وہ 50,000 اس کی جائز ضرورت کو پوری نہیں ہے تو وہ بھی مسکین میں ہے. مثال، اس کی ایک آدمی کما رہا ہے، منتھلی تنخواہ ہے اس کی، لیکن ابا کی دوائی، بچوں کا خرچہ، گھر کا کرایہ، راشن اور اپنے مینٹیننس، ان تمام چیزوں کو نکال کر کے سال بھر میں یا مہینے میں 55,000 خرچہ ہو جاتا ہے. کماتا کتنا ہے؟ 50,000. خرچہ کتنا ہے؟ 55,000. 5,000 کا قرض دار ہو جاتا ہے ہر مہینے میں. تو یہ جو 5,000 ہے یہ بیت المال سے یا زکوٰۃ سے اس کو دیا جائے گا. یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی میاں 50,000 تم کماتے ہو، تم کو کیسے زکوٰۃ لینا ہے؟ لینا ہے اگر اس کی جائز ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے تو. جائز ضرورت، فضول خرچی کر رہی ہے نہیں، جائز ضرورت کر رہے ہیں. بچے کثیر العیال ہے، 7-8 بچے ہیں مثلا، ہاں، اور ان کو پڑھا رہا ہے، لکھا رہا ہے، اسکول کے فیس دے رہا ہے، ماں باپ بیمار ہیں، ہاسپٹل کا خرچہ آ جاتا ہے 20,000 روپیہ، جس گھر میں رہتا ہے اس کا کرایہ 20,000 روپیہ ہے. تو اب بچا کیا اس کے پاس؟ تو اس کو بھی دیا جائے گا. فقیر مسکین سمجھ گئے؟ اب یہاں سوال ہے، فقیر اور مسکین کو جو ہم زکوٰۃ دیں گے تو کس شکل میں دیں گے؟ کس شکل میں دیں گے؟ ہاں بولیے بھائی، کس شکل میں دیں گے؟ ہاں، راشن کی شکل میں، دوا کی شکل میں، کپڑے کی شکل میں، کس شکل میں؟ ہاں، راشن کی شکل میں، کیش کی شکل میں. دیکھیے، یہ جو پیسہ ہے نا، یہ پیسے کے غریب مالک ہیں، ہم امانت دار ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ایک بات سمجھیے، آپ پیسہ آپ کا ہے، میں آپ سے جا کر کے یہ کہوں کہ آپ کے جیب میں جو پیسہ اس وقت پڑا ہوا ہے نا، آپ جا کر کے اپنے گاڑی میں پٹرول ڈلوا لیجئے، اس کا جتنا پیسہ ہے 5,000 7,000 4,000 جو کچھ ہے، چلیے پٹرول ڈلوا لیجئے. آپ کیا کہیے گا؟ ہم کو کہیے گا ہاں مولوی صاحب چلیے آپ کہہ رہے ہیں تو ہم ڈلوا لیتے ہیں پٹرول. کیا کہیے گا آپ؟ بولیے گا پیسہ میرا ہے. آپ مشورہ دینے والے کون ہیں حضور؟ ہم اپنے پیسے کا پٹرول ڈلوائیں کہ ہم اپنے پیسے کا کھانا کھائیں کہ ہم گوشت لائیں کہ ہم بریانی کھائیں؟ ہم طے کریں گے کہ آپ طے کیجیے گا؟ کون طے کرے گا؟ تو پیسہ جب غریب کا ہے تو اس کو راشن دیں گے کہ کپڑا دیں گے کہ لنگی دیں گے کہ شرٹ دیں گے کہ ساڑی دیں گے؟ یہ کون طے کرے گا بھائی؟ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جس کی زکوٰۃ رقم میں نکلتی ہے اور وہ کٹ بنا کر کے دیتا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ زکوٰۃ نکالنی چاہیے، قولاً واحداً، کسی کا اختلاف نہیں ہے اس میں، جان لیجئے. سمجھ گئے؟ زکوٰۃ اس کی نہیں ہوگی، ادا نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے فقیر کو مالک بنایا ہی نہیں، مال اس کا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ ہم زکوٰۃ لے کر گئے اور کہا کہ دیکھو اس سے بچے کے اسکول کا فیس بند دینا. ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے اسکول کا فیس بند دینا؟ وہ اسکول کا فیس بندے کہ جلا دے کہ کھا جائے کہ کیا کرے وہ جانے، ہم کو مطلب نہیں ہے. پیسہ اس کا ہے، اللہ نے میرے پاس 2.5% رکھا تھا اس کا، ہم لے جا کر کے اس کو مالک بنا دیں گے. اور یہ جان لیجئے جو لنگی اور ساڑی اور شرٹ اور یہ اور فلاں اور چلاں اور کیٹ کٹ
کرتا ہے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے. اس کو چاہیے اگر اس سال میں کوئی نکالے ہیں تو دوبارہ حساب کر کے اپنی زکوٰۃ نکال دیجئے، نہیں تو اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے. قولا واحدا، ایک قول، کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور اس میں جانتے ہیں آدھا کلو پیاز جو انگلی میں اٹھاتے ہیں ہم کسی غریب کو دے رہے ہوتے ہیں تو اتنا بھاری ہو جاتا ہے ٹنوں میں کہ 5 گو پہلوان اس کو لے کے کھڑا ہوتا ہے، اور تب جا کر کے سامنے سے اس کی فوٹو کھینچی جاتی ہے. یہ غریب کی غربت کا مذاق نہیں ہے. کیا کر کے رکھ دیا؟ دین ہے کہ منمانی ہے؟ ہم جیسے چاہیں گے اپنے من سے اپنے مرضی سے کریں گے؟ بولیے بھائی. شیخ ابن عثیمین نے کہا ہے کہ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں تو یہ بھی نہ کہو کہ ہمارے لیے دعا کرنا، یہ بھی نہ کہو. کیوں دعا کرے گا وہ آپ کے لیے؟ وہ مال اس کا ہے جو لے رہا ہے. بھائی ہم کوئی احسان کر رہے ہیں اس کے اوپر مال دے کر کے؟ اللہ نے ہم کو مالدار بنایا ہے، اس کا حق رکھا ہے. وہ آ رہا ہے لے رہا ہے. وہ لوگ جو آدھار کارڈ جمع کرواتے ہیں، غریب خواتین کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، لائن پہ کھڑا کرواتے ہیں، اور زکوٰۃ اس کو دینے میں ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، فلاں چلا. قسم اللہ کی یہ مجرم ہے، مجرم ہے، یہ مجرم ہے. ایسا کرنے والا آدمی کوئی حق نہیں پہنچتا غریب کو ذلیل و رسوا کرنے کا. اللہ نے اس کو غریب بنایا ہے تو اس کا قصور ہے؟ اللہ کہتا ہے نحنو قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے روزی کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے، ہم روزی دے رہے ہیں. اس کو امیر بنایا میری عدل ہے، میری حکمت ہے، اور اس کو غریب بنایا یہ میرا عدل و انصاف ہے. کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے غریبوں کو دیکھ کر مونچھ موڑنے کا اور شیخی بگاڑنے کا. یہی وقت ملا ہے شیخی بگاڑنے کا. زکوٰۃ نہیں ہوگی چاہے آپ یہ کہ دیں، الا یہ کہ کوئی غریب آ کر آپ سے کہے کہ بھائی میں بہت بیمار ہوں، مریض ہوں، مجھے دوا چاہیے، پلیز اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کے کچھ پیسے ہیں تو مجھے دوا دلا دو. وہ خود کہہ رہا ہے آپ سے، ریکویسٹ کر رہا ہے، چلے میاں آپ کو میں دلا دیتا ہوں دوا. کسی کے گھر گئے پیسہ لے کر کے، بابو پیسہ ہم کو نہیں چاہیے، ہم غریب ہیں، میرا بیٹا ابھی آئے گا پیسہ چھین کر کے لے جائے گا، ہم پھر کیا کھائیں گے پیئیں گے، ہم کو ذرا راشن دلا دو، 1 کٹا چاول دلا دو، ذرا دال دلا دو، ذرا پیاز دلا دو، ذرا یہ دلا دو. ٹھیک ہے اماں، ہم لا کر کے دے رہے ہیں آپ کا. وہ مالک ہے، وہ آرڈر دے گی یا وہ آرڈر دے گا غریب کہ میرے کو یہ دلا دو، تب ہم دلا دیں گے. ہم خود سے کہنے والے یہ نہیں ہوتے کہ تو جوتا خرید لینا، بچے کا فیس دے دینا، یہ کر دینا، فلاں کر دینا، چلا کر دینا. نہیں، ہمارا مال وہ نہیں ہے. مال کس کا ہے وہ؟ بولیے بھائی. غریب کا مال ہے. آج کل یہ سب بہت چل گیا. کیوں؟ کیونکہ آج جو ہے نا ایمان سے زیادہ دکھلاوا ہو گیا. اب آپ کہیے گا مولوی صاحب آپ نیتوں پر شک کر رہے ہیں، نیت پر شک کر رہے ہیں. ارے بھائی زکوٰۃ جس کی کیش میں نکلتی ہے اس کو چھپا کے دینے کا حکم ہے، چھپا کے دینے کا حکم ہے. کیوں؟ دائیں ہاتھ سے دے گا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوگی. کس کے لیے کہا؟ کس کے لیے کہا؟ اور یہ جو کٹ لے کر کے آپ جو لائن لگاتے ہیں، پوری دنیا دیکھتی ہے کہ یہاں زکوٰۃ بٹ رہی ہے. اور کل جو وہاں سے جا کر کے چاول کا کٹا لایا ہے، پورے محلے میں دیکھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کھاتا ہے، صدقہ کھاتا ہے. اللہ نے اس کی عزت غریب بنا کر کے بچا کے رکھی تھی، آپ نے 20 کلو چاول دے کر کے اس کی عزت کو نیلام کر دیا. کون اس کا ذمہ لے گا؟ میرے بھائیو ہزار بچیے ان چیزوں سے اور اس طرح کے کاموں سے توبہ کیجئے. اور اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو دوبارہ حساب لگا کر کے اپنا زکوٰۃ پھر سے کیش میں نکالیے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. عاملین علیہا میں جو وصولنے والے ہیں، اب وصولنے والے میں جو کمیشن لیتے ہیں وہ سراسر حرام اور ناجائز ہے. کمیشن کے اوپر زکوٰۃ نہیں وصولی جائے گی. ہاں ٹھیک ہے، آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، سب کچھ لگا رہے ہیں، تنخواہ ہوئی ہے، ہم تنخواہ آپ کے لیے متعین کر دیں گے. لیکن آج کل مدرسوں کی مجبوری یہ ہے کہ تنخواہ پہ کریں گے تو ایک مسجد سے دوسری مسجد میں نہیں جائیں گے. ہماری تو تنخواہ ہم کو آئیوے کرے گی، اب زکوٰۃ وصولے چاہے نہیں وصولے. غلط ہے یہ طریقہ. پرسنٹیج کبھی نہیں دیا جا سکتا. نتیجہ ہوتا کیا ہے کہ زکوٰۃ نکلتا یہاں سے آپ کے جیب سے 100 روپیہ ہے، لیکن مدرسہ پہنچتا ہے 40 روپیہ، مشکل سے 30 روپیہ. وہ بھی پہنچتے پہنچتے دم توڑ دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے نا کہ آج جو غریب ہے وہ غریبی ریکھا کے نیچے ہی ہے، اوپر نہیں جا رہا ہے. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے زکوٰۃ بھجوایا.
حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں، کہا واپس کر دیا، لے جاؤ غریبوں میں تقسیم کرو یمن کے۔ 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد بھجوایا، کہا امیر المومنین یمن میں اب کوئی نہیں ہے غریب جو زکوٰۃ لے گا، سب زکوٰۃ دینے والا ہو گیا ہے۔ تب جا کر کے اس کو لیا آپ نے۔ ہم یہاں کیا ہے، غریب کو ضرورت ہے 1 گلاس پانی کی تو ہم اس کو ڈراپ سے 1 قطرہ ٹپکا دیتے ہیں اس کے منہ میں، یا لو چکھو پانی کا مزہ۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع کا سما، نہ تو اس کو موٹا فربا کرتا ہے اور نہ اس کو بھوک سے بے نیاز کرتا ہے، اس کی پیاس بجھتی ہے۔ دے دیجئے اس کو اٹھا کر کے کچھ پیسے، تاکہ وہ آگے چل کر کے اپنی ضرورت بھی پوری کر لے اور اپنا معاملہ بھی کر لے۔ جی تو کہا والعاملین علیہا، تنخواہ کے اوپر رہیں گے، والمؤلفۃ قلوبہم، دلوں کو پھیرنے کے لیے۔ دلوں کو پھیرنے کے لیے کیا ہے، ایک آدمی ہے جو اسلام کے بارے میں اول فول بکتا ہے، الٹا پلٹا کہتا ہے بہت، اب اس کے شر سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے کچھ پیسہ دے کر کے اگر اس کو چپ کرانا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کا پیسہ دے دیجئے۔ یا ایک آدمی ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کو کچھ نہیں ہے، اس کے گھر والوں نے یہ کر دیا، اب اگر اس کو کچھ پیسہ کوڑی دے کر کے اس کا انتظام کر دیں گے تو وہ رک جائے گا، تو ایسے کو دیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، گردن آزاد کرنے میں۔ پہلے غلامی کا زمانہ تھا، غلام آزاد کیا جاتا تھا۔ آج جو جیلوں کے اندر مسلم نوجوان بے قصور بند ہیں، ان کو نکالنے کے لیے اگر وکیلوں کا انتظام کیا جائے، کورٹ کے فیس کا اور دیگر چیزوں کا انتظام کیا جائے تو اس پیسے سے کیا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب والغارمین، غارمین مانے قرض دار، جو قرضہ لیا تھا جائز کام کے لیے لیکن MP ہو گیا، لیا تھا اب بیچارہ جو ہے ڈوب گیا اس میں، اب لاکھوں کے قرضے میں پڑ گیا، اب آپ اس کو قرضہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اچھا 2 آدمی جھگڑ رہا ہے آپس میں، تو میرا پیسہ لیا تھا کیوں نہیں لوٹایا، مار پیٹ کی نوبت آ گئی، اب آپ چاہیے گا اچھا کس نے تمہارا کتنا لیا ہے بھائی، اتنا لیا ہے، یہ لو ہم ادا کیا اس کی طرف سے، اس کو دے دیا اور اس کو زکوٰۃ میں اپنے کاؤنٹ کر لیا، یہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 صحابہ میں یہ مسئلہ پیش آ گیا، ایک صحابی نے اپنے جیب سے مال دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، آپ نے کہا کہ اس کو اپنے زکوٰۃ سے محسوب کر لو محسوب، کہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین، قرض دار۔ لیکن ایک آدمی ہے بینک پہ قرضہ لیا گیا، بینک پہ سے سودی کاروبار، اور اس کا کام ہے وہی ہے، پھر ابھی ادا کروا دیجئے گا، پھر جا کر کے کل بینک سے کاروبار کرے گا، اس کو مت دیجئے، عادت بنائے ہوا ہے وہ۔ کیا ضرورت تھی وہاں سے جا کے لینے، معلوم نہیں تھا کہ حرام ہے، معلوم نہیں تھا کہ سود لینا جائز نہیں ہے، اور سود کا لے کر کے تجارت کرو گے تو اللہ تو اس کو مٹانے کی بات کرتا ہے، تو کہاں سے پھلو گے پھولو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو سود کو چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایسے آدمی کی ہم کیوں مدد کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے؟ لیکن چلیے غلطی ہو گئی تھی، لے لیا، اب رو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم زندگی میں اب کبھی نہ جائیں گے، تو کر دیجئے اس کا کچھ انتظام زکوٰۃ کے پیسے سے۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، یہ بڑا وسیع ہے معاملہ، اور اس میں مدرسے بھی آتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسہ خارج ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ آج کل جو الغزو الفکری، قلم کی جنگ یہ چل رہی ہے، اور اصل جنگ آج یہی ہے، اس کے لیے جو افراد تیار کیے جاتے ہیں وہیں سے تیار کیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو دین کو علم دین کو سیکھنے کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں، تو فی سبیل اللہ میں وہ بھی آ گیا، اس کو بھی دیجئے زکوٰۃ۔ وابن السبیل، اور راستے کا مسافر جو ہے، مسافر راستے کا بیٹا، یعنی مسافر کروڑ پتی ہے اپنے یہاں کا۔ اب آج کل تو یہ تصور نہیں ہے، گھر میں فون ہے، فون کرے گا، فون پہ پٹاک سے اس کے پیسے آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے۔ مسجد میں آیا اور کہا کہ بھائی ہمارے ٹکٹ کے پیسہ نہیں ہے، ہم ڈوب گئے ہیں، یہ ہو گئے ہیں، کہا کہ مولوی صاحب آپ اپنا فون پے نمبر دے دیجئے، ہم اس فون پے نمبر پہ پیسہ گھر سے منگوا لے رہے ہیں، 1 منٹ میں آ جائے گا پیسہ اس کا، 1 سیکنڈ میں۔ اور اگر چلیے نہیں منگا سک رہا ہے تو اس کے ٹکٹ کا انتظام، اس کے گھر تک پہنچنے کا انتظام زکوٰۃ کے مال سے کیا جائے گا۔ فی سبیل اللہ وابن السبیل، اللہ کہتا ہے فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ فرض کیے ہوئے چیزیں، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمت والا ہے، وہ زیادہ جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ یہ چند باتیں زکوٰۃ کے تعلق سے تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، وقت زیادہ ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے, ہم سب کی اصلاح فرمائے. ہاں فطرہ کیا؟ فطرہ جو ہے نا, کچھ لوگ شروع رمضان میں نکال دیتے ہیں, ان کا بھی فطرہ نہیں ہوگا. اب جن لوگوں نے فطرہ نکال دیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ پھر سے نکالیں گے فطرہ اپنا. اور فطرہ پیسے میں نہیں نکلے گا, فطرہ غلے میں نکلے گا, غلے میں, چاول میں, گیہوں میں, آٹا میں. اس سے 2.5 کلو آپ نکالیے فطرہ. اور کب نکالیے؟ چاند دکھنے کے بعد, عید کا چاند دکھنے کے بعد یہ واجب ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر 1 دن پہلے نکالا کرتے تھے. اگر سہولت کے لیے آپ 29 رمضان کو نکالتے ہیں ٹھیک ہے, ہو جائے گا. لیکن اگر 15 ہی رمضان کو نکال دیا, 10 رمضان کو نکال دیا, 20 رمضان کو نکال دیا تو نہیں ہوگا. اب بولیے نا, اس وقت سب لوگ یہاں جمع ہے الحمدللہ, ہم کہیں کہ بھائی 2 تو بج ہی گیا ہے, فجر پڑھ لیتے ہیں ابھی. ہوگا کاہے نہیں ہوگا؟ وقت نہیں ہوا تو وقت سے پہلے فطرہ دے دیجیے گا تو ہو جائے گا. کاہے نہیں ہوگا؟ کیونکہ وقت نہیں ہوا. فطرے کا وقت کب ہے وجوب کا؟ چاند, عید کا چاند دیکھنے کے بعد واجب ہوتا ہے. سہولت کے لیے 1 دن پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر دیتے تھے. ان کے قول کے اوپر عمل کرتے ہوئے کوئی 1 دن پہلے دیتا ہے تو دے سکتا ہے, لیکن عید کا چاند دیکھنے کے بعد دے, یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. غلہ میں دے, پیسہ میں دے گا تب بھی ادا نہیں ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.